اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہم سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دیکھیں آپ ادھر جو پیچھے سے پڑھ رہے تھے وہی اللہ کی راہ میں نکلنے کا تھا کہ جنہوں نے بغیر عذر کے بیٹھے رہ گئے اور اللہ کی راہ میں دینے کا بات تھی. تو آپ ویسے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہی تو جنگ کے انتظامات ہوتے ہیں. اگر آپ غور کرو ویسے تو پوری ٹوٹل کنٹری کا اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اگر زکوٰۃ فنڈز نہیں دو گی تو آرمیوں کو ہر وقت تیار رکھنا. آج بھی آپ دیکھو ہمارے ملک کا کتنا فیصد حصہ آرمیز کھاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر وقت الرٹ رہتی ہیں، یہ ٹریننگ کرتی رہتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے. ہر چیز کو اسٹیبلٹی کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے. تو آپ نے یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے دیکھا کہ علم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے. آیت نمبر 63 سے آج ہم پڑھیں گے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 کہ کیا یہ نہیں جانتے یہ کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں اور یہ رسوائی ہے بڑی. اگر یہاں کانٹیکس میں جاؤ تو کیا آ رہا ہے کہ جس نے مخالفت کی کہ رسول کیوں لڑ رہے اور میں نہیں لڑ رہا اور میری اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اگر کانٹیکس سے جاؤ ٹھیک ہے. لیکن اگر یونیورسل لیول پر ذکر کی وجہ سے جاؤ گے، نصیحت نامہ ہے، تو آپ دیکھو یہاں پر 2 پوائنٹ نظر آ رہے ہیں. جو بھی آج کے دور کا بھی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم نے یہ والا پوائنٹ کہ جہنم کی آگ ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ صرف لیا تھا مشرک کے لیے، لیا تھا نا. ہم کو بچپن سے کیا سکھایا گیا کہ سب کو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جو شرک کرے گا وہ سدا جہنم میں رہے گا. اب ادھر آپ نوٹ کریں دونوں وہی والی بات ادھر آ رہی ہے، نار جہنم خالدن فیہا، اور گناہ کیا آ رہا ہے، یحادد اللہ. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ادھر گناہ کیا آ رہا ہے، شرک، اور نیچے آ رہا ہے نار جہنم خالدہ. صحیح ہے. تو اس سے میرا اور آپ کا ذرا سا مینٹل لیول کو براڈ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں، اور اللہ نے جو قرآن کی روح سے ہمیں لکھا ہوا ہے کہ جو مخالفت کرتا ہے نا اللہ رسول کی، اس کے لیے بھی سزا کی آگ ہے. تو ہم لوگ آج کل اپنے گھروں میں، اپنی شادیوں میں، اپنی میتوں میں، اپنے روزمرہ کے یہ ٹی وی پکچرز میں، یہ ساری چیزوں میں ہم اللہ رسول کی مخالفت نہیں کر رہے. ہمارے بزنس میں سود انوالو ہے، ہم لوگ کون سی طریقے پر بات کرتے ہیں، کیسے ہمارے ٹرمز قائم ہیں. ہم لوگ اللہ رسول کے قانون میں یہ مسلک پرستی، یہ دوسرے تمام فرقوں کا جوائنٹ ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ہم اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنا، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہیں دینا، ہمارے آدمیوں کو صرف کمانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہے. ہو رہی ہے نا مخالفت. آپ ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتی ہیں تو اللہ رسول کی مخالفت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس آیت کو ذرا بہت براڈ اسپیکٹرم پر دیکھو اور اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے گا. تو اللہ نے ادھر مخالفت کے لیے یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ رسوائی ہے بہت بڑی. یحذر المنافقون، واپس سے اپنے کانٹیکس پر چلی گئی بات آیت نمبر 64 میں کہ ڈرتے ہیں منافق یہ کہ کہیں نازل ہو جائے ان پر کوئی سورت جو متنبع کر دے، جو خبر دے دے ان کو. کن کو؟ تنبئہم، ہم کون جائے گا؟ خبر دے دے ان مسلمانوں کو، جبکہ خود بھی منافق کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے نا، منافق مسلمان ہوتا ہے. اور یہ بھی بات آپ اچھی طرح جان لیں کہ مخالفت اس وقت اللہ رسول کی منافق کر رہا تھا. اور ہم جو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اینی ہاؤ جائے گا، ہر صورت جائے گا، ادھر کیا آ رہا ہے؟ نہیں جائے گا. تو اب اللہ کی کتاب صحیح کہہ رہی ہے. اور ابھی آپ آگے دیکھیے گا منافقین کے لیے باقاعدہ کافرین کی جگہ ان کی جہنم ہے.
یعنی عام ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ صلاۃ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ادھر فرمائیں، ابھی آپ غور کیجئے گا، ان سب کی جگہ جو بھی منافقت کرتا ہے وہی جہنم کی آگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں نازل ہو گئی ان پر کوئی صورت جو خبر دے دے ان کے بارے میں مومنین کو، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا چور ہے. تو آج کا زمانہ اور اس زمانے میں فرق کیا ہوگا؟ اس زمانے میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا کہ یہ رسول ہیں، جبھی تو اپنا ہجرت کی ہوگی اور بیعت کی ہوگی. یعنی آپ سوچو نا، اتنا بڑا قدم بندے نے کب اٹھایا ہوگا؟ جب اس کو نبی کا نبی ہونا پروو ہوا ہوگا. لیکن اس کے بعد وہ چل نہیں سکا. جیسے ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں برقع تمہارا کب اترے گا، یہ تمہارا اسٹائل کب ختم ہوگا، کیونکہ یہ بندہ اس کو لے کے چل نہیں سکتا. بہت لوگ بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہی والی چیز ان کے ساتھ ہوئی کہ یہ چلے تو صحیح، ان میں کچھ سنسیئر ہوں گے، آن دا ویری فرسٹ ڈے یہ بہت سنسیئر ہوں گے، لیکن یہ چل نہیں سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ روز جنگ لڑنا، تو یوں نہیں کرو تو یوں گناہ ہے، تو یہ منع ہے، تو زکوٰۃ دو پوری، تو صلاۃ کے لیے فجر میں اٹھو، تو روزے رکھو، تو کیوں نہیں رکھا، تو یہ تو بری بات ہے. تو یہ تھک گئے. سمجھ آئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کلیئر فرسٹ ڈے سے کہتے ہیں جو دین کو سمجھتا ہو وہ دین میں قدم رکھے. تو ادھر پوائنٹ آ رہا ہے، ان کو یہ ایمان تھا کہ سورت اتر آئے گی، جو ان کے دلوں کی حرکت ہے یہ کلیئر ہو جائے گی. آپ یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہے؟ ایک منافق تو ہم وہ سمجھتے ہیں جو اعتبار ہی نہیں کرتا. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ منافق ہے، یہ اتنا بد کردار ہے، لیکن اس کو خوف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے دل کی بات کھل جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا کہ ان پر غیب کی خبر آ جاتی ہے، ان پر رسول آ جاتا ہے. میں آپ کو صرف یہ ہلانا چاہ رہی ہوں کہ اتنا جاننے کے بھی بعد بندہ مخالفت کرتا ہے. جیسے نہیں ہمارے یہاں چور ڈاکو ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پر کبھی ریٹ پڑے گی اور یہ مر جائیں گے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے چھینیں گے اور اسلحہ ان کے بھی پاس ہوگا جس سے چھین رہے ہیں، تو وہ بھی شاید ہم کو کبھی مار دے گا. تب بھی بندہ یہ کام کرتا ہے نا، کرتا ہے نا. پتا ہوتا ہے کیمرہ لگے ہوئے ہیں، میں پکڑا جاؤں گا، تب بھی بندہ یہ کام کرتا ہے نا. یہ وہی والا حشر ہے کہ یہ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن ہمارے والوں نے جو دوسرے تھے انہوں نے کہا دیکھو تمہارے نبی کو لوگوں نے پہچانا تھا، لیکن وہ مانتے تھے اور وہ اندر کچھ چھیڑ کرنے آ گئے تھے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ مانتے تھے نبی ہیں، لیکن جن کی ایک عادت گندی ہوتی ہے نا کہ وہ زیادہ دیر اچھائی پر ٹک نہیں سکتے ہیں. جیسے استغفر اللہ، طوائفوں سے یا گندی عورتوں سے کیوں شادی کرنا منع ہے؟ کیونکہ یہ اکثر بیک آؤٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو یہ وہ والی بات ہوتی ہے اللہ ہم کو معاف کر دے، میری کوئی لفظ برے نہ لگے اللہ کو. مستقل مزاجی میں ہم اس کی وہ مثال لیتے ہیں کہ گندے پانی کی مچھلیاں جب اچھے پانی میں آتی ہیں تو وہ ریزسٹ نہیں کر پاتی ہیں. سمجھ آئی؟ وہ رہ نہیں سکیں گی، وہ مر جائیں گی. اسی طرح وہ اچھے ماحول میں بہت دن نہیں رہ سکتی، ان کا دم گھٹتا ہے. یہ تمام چیزوں سے ابھی اس وقت سارے برقعوں کو دیکھ کر کسی کا دم گھٹے گا. جس کی عادت نہیں ہوگی نا، تو وہ اپنی محفل میں آ کر اور یہ جو آپر میں اللہ کی باتیں کرے نا، ان کا دم گھٹ رہا ہوگا اور یہ اٹھ کر چلی جائیں گی. اور کچھ لوگوں کی یہی دل کی بہار ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے، پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ منافق یہ ڈرتے بھی تھے کہ ان پر صورت نازل ہو جائے گی جو خبر دے دے گی جو ان کے دلوں میں ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، استہزئ، جاؤ مذاق کرو. اس مطلب یہ پیچھے سے مذاق کرتے تھے. بے شک اللہ مخرج مطلب ظاہر کرنے والے ہیں، کھولنے والے ہیں. ما تحذرون، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو تمہاری کھلے گی. اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے کہ کیوں تم نے کیا، بیچ میں گیپ کیا آئے گا کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ تم بیچ میں بیٹھ کر یا پیچھے بیٹھ کر کیوں ایسے اول فول بک رہے ہو، تو یہ ضرور بضرور کہیں گے ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے ہیں. إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم لوگ تو یوں ہی مذاق مستی کر رہے ہیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو؟ سمجھ آئی؟ اس سے ہم کو کیا پوائنٹ ملا کہ ایک تو ہے نا کہ
کہ میں مذاق کر رہی تھی کہ جیسے اب آپ آئی گھر میں کھانے پر، آپ میری رشتہ دار ہیں، اور میں کہہ رہی ہوں اس کو مت بلانا آج، ہاں ٹھیک ہے؟ تو وہ کہے گی اچھا مجھے تم منع کر رہی ہو بلانے کا، تو ہم ہنسیں گے زور سے، ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ میں بھی کہہ رہی تھی تمہیں نہیں بلانا. تو یہ کیا ہوگا؟ سامنے والے نے پورا کیا سمجھ لیا کہ یہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اگر کوئی اس میں برا لگا لے کہ یہ برا لگا کر چلی گئی، تو میں کہوں گی کتنی بیوقوف ہے، خود میں نے دیکھا، میری ان کی آنکھیں ملی کہ ان کو میں نے دیکھ لیا ہے، اور پھر بھی میں جھوٹ موٹ کا کہہ رہی ہوں ان کو مت بلانا. تو یہ سمجھ نہیں سکتی، ان کے پاس ہیومر نہیں ہے، بالکل سینس آف ہیومر نہیں ہے کہ ناراض ہو کے چلی گئی. تو کوئی کہے گا یار یہ مذاق بھی نہیں سمجھتی. لیکن ادھر قرآن سے پتہ چلا اللہ رسول کا پیچھے بیٹھ کر مذاق نہیں کرنا ہے، کسی صورت بھی یہ بات اچھی نہیں ہے. جیسے کہ نبی کو حجرے کے پیچھے سے آواز نہیں دینا ہے، جبکہ ہم کئی لوگوں کو پیچھے سے آواز دیتے ہیں، نیچے سے آواز دیتے ہیں. سمجھ آئے گی؟ ہارن مارنا آواز دینا ہوا، ہارن مارنا آواز دینا ہوا. اس سے پتہ چلا کہ اگر اس زمانے میں بھی ہارن والی سچویشن ہوتی تو نبی کو ہارن دینا بھی منع ہوتا. نبی کی ایک ریسپیکٹ آپ کو بتائی جا رہی ہے نا. جیسے ایک بادشاہ کو بھی شاید ہارن تو نہیں دے سکتے کہ آئی بار آ جائیں، نہیں دے سکتے نا. وہی والی چیز ہے، اس کو ریسپیکٹ کو دیکھو، ادھر ریسپیکٹ کو دکھایا جا رہا ہے اور کوئی چیز منع آ رہی ہے. ٹھیک ہے، نبی سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور نبی سے آگے بڑھ کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ادھر ہی آیا کہ یہ عام بول چال میں بھی دین کا مذاق جائز نہیں ہے. تو پھر ہمیں وہ آیت بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان اہل کتاب کو دوست مت بناؤ اگر یہ تمہارے دین کا مذاق کرتے ہیں. اگر یہ تمہارے دین کا مذاق نہیں کرتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، تمہارا دین مانتے بھی نہیں ہے لیکن مذاق نہیں کرتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم ان کے ساتھ انصاف کا رویہ رکھو. پتہ یہ چلا کہ دین کے بارے میں کوئی بھی بارے میں یہ جو مکرانی سٹائل میں اللہ رسول کی باتیں کر کے کہ موسیٰ گر گیا، فلانا ہو گیا، یہ جو ہم مذاق لطیفے بھی اگر اللہ رسول کے کریں تو بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک رسپیکٹ ہے. تو کسی صورت نہ داڑھی کا، نہ برقعے کا، نہ کسی چیز کا آپ کو مذاق اڑانے کا حکم ہے کہ آپ کہو کہ یہ تو میں مذاق کر رہا تھا. کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا. اب وہی کانٹیکسٹ پر بات جو چل رہی تھی وہ آئے گی. مت ایکسکیوز کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم نے کفر کیا ہے تمہارے ایمان کے بعد. یعنی تمہاری ایمان لانے کے بعد جو شرطیں تھیں وہ بھی تو تم نے کیا. جیسے آپ سورہ مجادلہ میں شاید آتا ہے نا کہ سارے رسپیکٹ، نہیں مجادلہ میں نہیں آتا، حجرات میں آتا ہے کہ مت عورتیں ہنسیں عورتوں پر، نہ مرد ہنسیں مردوں پر، اور نہ عیب لگائیں، نہ تانا دیں، اور نہ غلط نام رکھیں ایمان لانے کے بعد. سمجھ آئی؟ وہ پوائنٹ کو اگر ادھر ٹیلی کرو، ایمان لانے کے بعد غلط نام رکھنا کفر ہے، فسوق ہے. تو ادھر پوائنٹ کیا آیا؟ ایمان لانے کے بعد پھر پیچھے سے اللہ رسول کا مذاق کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے ان نعفو. اس آیت کو بھی سمجھنے کی بہت کوشش کریں کہ یہ کون سا سٹائل ہے. اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو بھی تم میں سے تو ہم عذاب دیں گے ایک جماعت کو. ٹھیک ہے، پہلے سے کوئی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر اتنے ویزے دینے کا حکم رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس گناہ کے اندر اتنوں کو معاف کرنے کا حکم رکھا ہے. ایسی کوئی سچویشن ہے، یا اس کو ہم اصول کے تحت سمجھیں گے کہ اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک جماعت کو تو ایک کو تو معاف نہیں کریں گے. یعنی ان دو میں سے ایک بہت گھٹیا جماعت ہے، ایک نے اللہ رسول کا بہت زیادہ بڑھ کر مذاق کیا، اور ایک ایسے ہیں جو بیچ میں بیٹھ کر ہنستے نہیں ہیں. جیسے میں درس دے رہی ہوں، آپ لوگوں کو کہتی ہوں کم بخت شرک کرتے ہیں اور خدا ان کو غارت کرے، تو ساری زبان میں چلا رہی ہوں نا. اللہ معاف کرے، اگر میں کوئی نافرمانی والے کام کر رہی ہوں تو مجھے تو اللہ معافی نہیں کریں گے، اور آپ جیسے جو صرف سن رہے ہیں ان کو پھر معافی آ جائے گی. تو جو جس نے، جیسے ہم نے سورہ نور پڑھا آپ کے گھر میں کہ یہ جس نے جتنا بڑا کردار ادا کیا ہے وہ الزام لگانے میں، اس کی اتنی بڑی سزا ہے. تو آپ کو اور مجھ کو کتنا کانشیس رہنا چاہیے گناہ کے معاملے میں کہ اگر